السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے قبولیت دعا کا وقت، یعنی ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ ذوالجلال بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، تو اس کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے میں نے اذان کے متعلق آپ کو بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، کہ نماز کا اذان کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم اذان کو سنو جیسے وہ کہتا ہے اس کا جواب دو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اسی طرح جب اذان مکمل ہو جائے تو رسول اللہ پر درود پڑھیں، نماز والا درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو وسیلے والی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھیں۔ اذان کا جو جواب ہے وہ تو صحیح احادیث کے ساتھ ثابت ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، جب اذان ہو جاتی ہے ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں، اور تکبیر اقامت ہونے تک جس میں ہم سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں ادا کرنے کے بعد اکثر بچے اکثر بھائی ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اقامت اور اذان ختم ہوتی ہے، درود اور دعا پڑھنے کے بعد ہم سنتیں ادا کریں جو کہ مؤکدہ ہیں، یا تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس نماز میں شامل ہونے کے لیے وقت باقی ہے تو آپ دعا کریں۔ اکثر بھائی کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہو جائے، تو یہ ایک قبولیتی گھڑی ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ تو اذان سے اقامت کے درمیان آپ دعا کریں، اللہ ذوالجلال اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور میرے بھائی ایک حدیث ہے، من شغلنی عن القرآن ان ذکری و مسئلتی اتیت خیر ما اوتی السائلین۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کو قرآن مشغول کر دے، کہ وہ قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہو جائے، چاہتا ہے کہ میں اس وقت میں دعا کروں لیکن قرآن پڑھتا رہتا ہے، دعا نہیں کر سکتا، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کا وقت وہ پورا ہو جاتا ہے، کرنا چاہتا ہے دعا لیکن قرآن کو پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ کلام اللہ ہے میرے بھائی، کلام اللہ ہے قرآن۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ایک بندہ دعائیں کر رہا ہے، گن گن کر مجھ سے مانگ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، فرمایا جو قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا دعا کر رہا ہے، فرمایا جو گن گن کر دعائیں کر رہا ہے اس سے میں قرآن پڑھنے والے کو بہتر عطا کروں گا۔ الحمدللہ سعودی عرب میں یہ رواج ہے، مسجدوں میں یہ انداز ان کا طریقہ ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، سنت موقدہ پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے، جتنی آیات پڑھی جائیں بات نہیں کرتے کسی سے، یہ قرآن میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں آئیں، آپ کی کوئی دعا ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، پریشان ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، یا پھر قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کے مشکل پریشانی کو اللہ ذوالجلال عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہمارے سینوں کے سارے راز، ہمارے وہ کام جو ہم نے ابھی کیے ہی نہیں اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال سوال کرنے والے سے بہتر عطا فرمائے۔ اور دوسرا میرے بھائیو، جو تکبیر ہے، تکبیر کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض ایک حدیث آتی ہے نا کہ جب مؤذن کہے، یعنی تکبیر کہنے والا جب یہ کہے قد قامت الصلاۃ، تو اس کے جواب میں کہے اقامہ اللہ و ادامہا،
تو یہ جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ جب مؤذن کہے، یعنی جو تکبیر کرنے والا وہ جب یہ الفاظ کہے گا تو اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا، یہ روایت صحیح نہیں ہے. یعنی جو تکبیر ہے اس کا جواب دینا، اس کے متعلق کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو جو تکبیر ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اذان کا جواب بھی دیں، اس کے بعد جو ہے وہ مطلوبہ جو ہے نا وہ یعنی درود اور وہ جو وسیلے والی دعا وہ پڑھیں، وہ ضروری ہے، وہ لازمی پڑھیں. اور آخری بات میرے بھائیو، یہ حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ یعنی یہ جو کوئی روایت صحیح نہیں ہے تکبیر کا جواب دینے میں. تو دیکھیں اگر تکبیر کا جواب ہوتا اور جواب دینے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا ہوتا، پھر دعا پڑھنی ہوتی، امام اللہ اکبر کہہ کر نماز میں مصروف ہو جاتا، ہم پیچھے تکبیر کا جواب دینے میں، اور پھر آخر میں پھر سوچنا کہ اب جب سارے کلمات کہیں تو درود بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں، تو کیا ہونا تھا؟ امام تکبیر کہہ کر اور ہم تکبیر تحریمہ سے بھی محروم ہو جاتے. دیکھیں جو صحیح دین ہے اس پر چلنا کتنا آسان ہے، اور جب دین نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی کام کریں گے تو پھر سوالات ایک نہیں کئی نکلیں گے. تو اس لیے یہ دیکھیں تکبیر کے بعد یعنی تکبیر کے بعد نہ تکبیر کا جواب ہے اور نہ کچھ کرنا ہے. ادھر سے یعنی جب تکبیر ختم ہوتی امام اللہ اکبر کہتا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو تکبیر کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے. تو اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے. اس میں میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں. اور میری یہ گزارش ہے محترمانہ آپ سب بھائیوں سے کہ آپ میرے لیے بھی اسی دوران اذان اور تکبیر کے درمیان میرے لیے بھی آپ دعا کریں. اور دعا کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال مجھے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے پسند فرما لیں اور یہ کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہم پوری دنیا میں مسلمانوں میں جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم دعوت دیں کہ وہ اسلام پر آ جائیں. اللہ ذوالجلال مجھے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرما لے. یہ سب بھائیوں سے گزارش ہے، یہ دعا آپ نے میرے لیے کرنی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.